بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن ٹی وی کے ناظرین کو نعمان بانی کا السلام علیکم۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بینی بینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھی بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی ملازمہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ! مومنہ خاتون یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے جنتی زندگی بسر کر رہی ہیں، دراصل یہ اس قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت و دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال، یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بولے بالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کی اور حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا اور فرعون مصر اس لیے جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم سے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھکوا کر سرعام لٹکا دیتا۔ اسی دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا کہ فرعون کو بھنک پڑ جائے اور انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرے کھانے والے بھی اس کی ہی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا
کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھنکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے اور کبھی ریڈیو ٹیلی ویژن پر اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ گمشدہ بچے کی والدہ تڑپ رہی ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے، خدا را اس کی مامتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتہ بتلائیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اخبارات میں آیا کہ کسی ملک کے چڑیا گھر والوں نے جنگل سے چیتے کا بچہ حاصل کر لیا ہے۔ بذریعہ طیارہ جنگل میں پہنچایا گیا، وہاں چیتے کے بچے کو اکیلا پا کر فوراً طیارے میں لے آئے اور اس کا منی گیٹ بند کر کے طیارہ سٹارٹ کرنے ہی لگے تھے، اس عرصے میں بچے کی ماں آ کر طیارے سے چمٹ گئی۔ جو ہی طیارہ اڑا وہ بھی اس کے ساتھ فضا میں لہرانے لگی۔ پائلٹ نے یہ صورتحال دیکھی تو ترس کھایا اور طیارہ اتار کر بچہ رہا کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی اچھلتے کودتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ غرض بچہ ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتا ہے۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کے لیے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے اور جب وہ مسکرا دیں تو والدین کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون ملعون نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے سامنے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنا دیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ملعون نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھنکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا، اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جان کا صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ پھنکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کا تیسرا بچہ پھنکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا، اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھنکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے، ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے آواز عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی دینا افضل ترین نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔
آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے، اور میں اسی بات پر ثابت قدم رہوں گی کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے بھی اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا، اس کی ہاتھوں اور پاؤں میں بھی کینیں ٹھوک دی گئی اور اسے بھی تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخر دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی، اور وہ محل اس خاتون مومنہ کا ہی ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے صلے میں اس عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا، کوئی اتنا خوبصورت محل کو جو اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور اس کے بچوں کو عطا کیا، وہ اس عورت کی قربانی کا انعام تھا، اس جذبے کو سلام تھا کہ جو ایمان پر قائم رہا اور تمام قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے نماز بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔